میں ثریا ہوں۔ میری عمر ابھی 20 برس کی ہے اور میں خود کو کبھی کبھی بہت بوڑھی محسوس کرتی ہوں۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر تو خواب دیکھنے کی ہوتی ہے، لیکن خواب تو تب دیکھے جاتے ہیں نا جب دل ہلکا ہو، دماغ پر پریشانیوں کے بوجھ نہ ہو اور جب آپ کے پاس اپنے لیے کچھ لمحے ہوں۔ مگر میری زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں گھر کی ذمہ داریاں مجھے یہ احساس نہ دلائیں کہ میں سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ صبح آنکھ کھلنے سے پہلے ہی امی کی آواز سنائی دیتی ہے، ثریا اٹھ جاؤ، ناشتہ تیار کرنا ہے، تمہارے ابو کو دفتر جانا ہے اور تمہیں بھی کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ اور میں آنکھیں مسلتی ہوئی کچن میں جاتی ہوں جہاں چولہا جلانا ہوتا ہے، چائے رکھنی ہوتی ہے اور انڈے تلنے ہوتے ہیں۔ ابو اخبار پڑھتے بیٹھے ہوتے ہیں اور چھوٹے بھائی حمزہ اپنی یونیفارم تلاش کرتا پھر رہا ہوتا ہے۔ میں ہنستے ہوئے کہتی ہوں، حمزہ تمہاری جرابیں پھر کہاں غائب ہو گئیں؟ اس پر وہ خفا ہو کر کہتا ہے، ہمیشہ میری چیزیں میں ہی ڈھونڈوں، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ امی تمہیں کیوں بار بار کہتی ہیں کہ کمرے میں چیزیں سنبھال کر رکھا کرو؟ اس پر امی بھی بول اٹھتی ہیں، حمزہ تمہیں ہر کام میں ضد کرنے کی عادت ہے، اپنی بہن پر غصہ کیوں کرتے ہو؟ اور میں چائے کے کپ سب کے سامنے رکھ کر اپنی پلیٹ میں پراٹھا لیتی ہوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابو کی نظر میری پلیٹ پر پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں، تم کیوں اتنا کم کھاتی ہو ثریا؟ مجھے تو تم بہت کمزور لگتی ہو۔ اور میں مسکرا کر کہتی ہوں، ابو میرا دل نہیں چاہ رہا زیادہ کھانے کا۔ اصل میں دل کا کیا قصور ہے؟ جیب میں پیسے ہی نہیں ہوتے تو بھوک بھی آدھی رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات میں صرف اپنے دل میں کہتی ہوں، زبان سے نہیں کہتی۔ ابو کی تنخواہ ایک عام کلرک کی ہے جو مشکل سے مہینے کا خرچ نکالتی ہے، اور اکثر مہینے کے آخری دن ہم سب کو ٹوٹے پھوٹے سکے اور بچا کھچا راشن ہی سہارا دیتا ہے۔ ابو ہر بار کہتے ہیں کہ اس بار شاید بونس مل جائے، مگر بونس کی خبر کبھی بھی حقیقت نہیں بنتی۔ امی سلائی کا کام بھی کر لیتی ہیں۔ محلے کی عورتیں کپڑے دے جاتی ہیں جنہیں امی رات گئے تک سی کر کچھ پیسے کما لیتی ہیں، مگر یہ پیسے بجلی کے بل اور کبھی کبھی دوائی پر ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں 2 بہنیں اور ہیں، فائزہ اور زینت، دونوں مجھ سے چھوٹی ہیں۔ فائزہ 10ویں میں پڑھتی ہے اور زینت 8ویں میں۔ دونوں اکثر اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی لگ جاتی ہیں، اور پھر امی مجھے کہتی ہیں کہ تم ہی ان کی دیکھ بھال کر لو، تم بڑی ہو، تمہیں سمجھ بوجھ زیادہ ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں بہن کم اور ماں زیادہ ہوں۔ ہر وقت دوسروں کے کپڑے دھونا، کھانا پکانا اور گھر کے جھگڑے سنبھالنا میری ذمہ داری بن چکی ہے۔ اور پھر کالج کا وقت ہو جاتا ہے تو میں جلدی جلدی تیار ہو کر نکلتی ہوں۔ محلے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے لڑکیاں اکثر مذاق کرتی ہیں۔ ایک دن تو میں نے کانوں سے سنا، نازیہ اور شازیہ کہہ رہی تھیں، دیکھو دیکھو یہ ثریا کتنی بن سنور کر آتی ہے، لیکن اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ زیور جو کانوں میں پہنا ہے یہ تو پرانا لگ رہا ہے۔ مجھے اس وقت اتنی شرمندگی ہوئی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے ہمت کر کے کہا، تم لوگ جانتی بھی نہیں، یہ زیور مجھے شاہ جنات نے دیا ہے۔ اس وقت وہ دونوں چونک گئیں اور پھر کہا لگا کر بولیں، ہاں بالکل، ہم بھی جانتے ہیں، شاہ جنات زمین پر اتر کر تمہیں زیور تحفہ دے کر گیا ہوگا۔ اور پھر دونوں ہنسنے لگیں۔ میں چپ چاپ آگے بڑھ گئی، لیکن دل میں سوچتی رہی کہ میں نے یہ جھوٹ کیوں کہا؟ شاید اپنے دکھ چھپانے کے لیے، شاید اپنی غربت کو چھپانے کے لیے، یا شاید ان کے طنز سے بچنے کے لیے۔ گھر آ کر میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ زیور واقعی پرانا لگ رہا تھا، لیکن یہ میرے لیے قیمتی تھا کیونکہ یہ میری امی نے اپنی شادی کے وقت پہنا تھا اور اب مجھے دے دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اگر واقعی کوئی شاہ جنات ہوتا تو کاش وہ مجھے بھی کچھ دیتا تاکہ مجھے یہ طعنے نہ سننے پڑتے۔ اور پھر میں کالج میں اپنی ایک دوست سمیرا سے ملی۔ وہ ہمیشہ ہنسی خوشی میں میرا ساتھ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ثریا تم کیوں ہر بات دل پر لے لیتی ہو؟ لوگ کہتے رہتے ہیں تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور خواب دیکھو کہ ایک دن تم سب کچھ بدل دو گی۔ میں کہتی ہوں، سمیرا خواب دیکھنا میرے بس کی بات نہیں۔ خواب وہ دیکھتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو روز کھانے کا لقمہ بھی مشکل سے آتا ہے۔ وہ کہتی ہے، نہیں، تم یہ سوچنا چھوڑ دو، اللہ بڑا کارساز ہے اور شاید کسی دن تمہاری دعائیں پوری ہو جائیں۔ اور میں ہاں میں سر ہلا دیتی ہوں، لیکن دل کے اندر ایک خلا رہتا ہے۔ کالج سے واپسی پر جب میں محلے میں داخل ہوتی ہوں تو وہی لڑکیاں پھر سامنے آ جاتی ہیں اور طنزیہ انداز میں کہتی ہیں، ثریا آج تمہارے شاہ جنات کہاں ہیں؟ ہم نے تو ان کا دیا ہوا زیور دیکھا ہی نہیں۔ اور میں ان کو نظر انداز کر کے تیزی سے گھر کی طرف بڑھ جاتی ہوں۔ گھر جا کر امی کو پانی دیتی ہوں
وہ تھکی تھکی سی بولتی ہیں، بیٹی تمہیں بہت پریشانی ہوتی ہے نا یہ سب کام کر کے؟ میں کہتی ہوں امی آپ فکر نہ کریں، میں عادی ہو گئی ہوں، لیکن اندر سے میں چاہتی ہوں کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور ہم سب کو یہ دن نہ دیکھنے پڑیں۔ شام کو جب ابو دفتر سے واپس آتے ہیں تو وہ بھی اکثر تھکے ہارے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج بھی دفتر میں باس نے ڈانٹا کیونکہ میں نے فائل وقت پر مکمل نہیں کی۔ ابو کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے۔ میں کہتی ہوں ابو آپ ہمت نہ ہاریں، اللہ سب آسان کرے گا۔ ابو کہتے ہیں بیٹی تم ہماری سب سے بڑی امید ہو، تم نے ہی اس گھر کو سنبھالنا ہے، تم نے ہی پڑھائی کر کے کوئی اچھا مقام حاصل کرنا ہے۔ اور میں ان کی بات سن کر خود کو حوصلہ دیتی ہوں۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو میں چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتی ہوں۔ ستارے چمکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ بھی میری کہانی سن رہے ہیں۔ میں دل ہی دل میں کہتی ہوں اے اللہ میری دعاؤں کو سن لے، مجھے بھی وہ خوشیاں دے جو دوسروں کے نصیب میں ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے ہوا میں کوئی سرگوشی ہوتی ہے، جیسے کوئی میرا دکھ سن رہا ہے، جیسے کوئی میرا ہمراز ہے، لیکن پھر میں خود کو ڈانٹتی ہوں کہ یہ سب وہم ہے، مگر پھر یہ احساس دل کو تھوڑا سا سکون بھی دیتا ہے، اور یوں میرا دن ختم ہو جاتا ہے ایک نئے دن کی شروعات کے انتظار کے ساتھ۔ کالج میں میرا دوسرا سال چل رہا تھا اور فیس کا مسئلہ میرے لیے سب سے بڑی پریشانی بن گیا تھا۔ ہر بار جب کلاس ٹیچر حاضری کے بعد یہ جملہ دہراتی کہ جن طلباء نے ابھی تک فیس جمع نہیں کروائی وہ کل تک لازمی جمع کرا دیں ورنہ ان کے پیپر میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا، تو میرے دل پر جیسے پتھر رکھ دیا جاتا۔ میں سر جھکا لیتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ وہ میری طرف نہ دیکھیں، لیکن ان کی آنکھیں ہمیشہ مجھ پر ہی آ کر رک جاتی۔ وہ اونچی آواز میں میرا نام لیتی، سریا تم نے کب فیس جمع کرانی ہے؟ ہر بار تمہارے بہانے سنتی ہوں، کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ باقی سب بچے وقت پر فیس ادا کر دیتے ہیں، تم کیوں ٹال مٹول کرتی ہو؟ اور میں ہچکچاتے ہوئے کہتی ہوں میم اصل میں ابو کی تنخواہ بھی آئی نہیں، جیسے ہی آئے گی میں جمع کرا دوں گی۔ مگر میم کے چہرے پر بیزاری اور سختی دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کلاس میں بیٹھی لڑکیاں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھ کر ہنستی تھیں اور میرے کانوں میں ان کی سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں، یہ غریب لڑکی ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتی ہے، اس کے ابو کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے، اور پھر یہ کالج کیوں آتی ہے؟ مجھے ان کی باتوں سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا کہ شاید واقعی میں غریب ہوں اور شاید مجھے یہاں پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس دن میں کالج سے واپسی پر بہت روئی۔ راستے میں میری دوست سمیرہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، سریا پریشان کیوں ہو؟ تمہاری آنکھیں لال ہیں، کیا ہوا؟ میں نے اپنی آنکھیں چھپاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی، مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں جانتی ہوں تمہاری فیس کا مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں مگر میں کیا کر سکتی ہوں، گھر میں پیسے نہیں ہیں، ابو کے پاس بھی کچھ نہیں، امی کے پاس بھی نہیں، اور بھائی کی نوکری بھی نئی ہے، ابھی وہ کچھ دے نہیں سکتا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا نام کالج سے خارج نہ کر دیا جائے۔ سمیرہ نے تسلی دی، اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ لیکن اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں گھر پہنچی تو امی کچن میں سلائی مشین پر کپڑے سی رہی تھی، پسینہ ان کے ماتھے پر چمک رہا تھا۔ میں نے پانی دیا تو انہوں نے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، میں کچھ پیسے جمع کر لوں گی۔ لیکن میں بھی جانتی تھی کہ وہ پیسے کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ ابو دفتر سے آئے تو ان کے چہرے پر بھی تھکن اور مایوسی تھی۔ وہ بولے، بیٹی آج بھی تنخواہ میں کٹوتی ہو گئی ہے کیونکہ میں نے ایک دن کی چھٹی کی تھی نا۔ میں نے ابو کو دیکھتے ہوئے ہمت کر کے کہا، ابو میری فیس جمع نہیں ہوئی، میم بار بار کہہ رہی ہیں۔ ابو نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹی میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلد انتظام ہو جائے، تم ہمت نہ ہارنا۔ میں نے کہا، ابو آپ ہر بار یہی کہتے ہیں مگر پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ابو خاموش ہو گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چھوٹی بہن فائزہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ رو رہی ہیں باجی، مت روئیں، آپ کے رو دینے سے ہمیں بھی برا لگتا ہے۔ میں نے اس کے بال سہلائے اور کہا، نہیں کچھ نہیں ہوا، تم فکر نہ کرو۔ میں رات کو چھت پر گئی اور آسمان کو دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے دل کو ہلکا کر دے، میری مشکل کو آسان کر دے، میری فیس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں بہت روئی، یہاں تک کہ میرے آنسو میرے دوپٹے کو بھگو گئے۔ پھر تھکن سے میری آنکھ لگ گئی اور مجھے ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک لمبا سا سایہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا مگر اس کی آواز بھاری اور نرم تھی۔
اس نے کہا، سریا رونا چھوڑ دو، کل کالج جانا سب کچھ آسان ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی اور کہا، آپ کون ہیں اور آپ کو میری فکر کیوں ہے؟ اس نے کہا، یہ جاننا ضروری نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ تم اکیلی نہیں ہو، کل تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ اور کمرے میں سب سو رہے تھے، میں آنکھیں ملتی جاگتی رہی۔ باہر گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی رہیں، کبھی کسی بلی کی میاؤں کی آواز سنائی دیتی، کبھی ہوا کے جھونکے سے دروازہ چرچرا اٹھتا، لیکن میرے کان بس اس خواب کی آواز پر لگے تھے جو میرے دل میں ہر بار گونج رہی تھی، کل سب آسان ہو جائے گا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ بھی کوئی وہم نہ ہو یا کوئی دھوکہ، لیکن دل میں ایک امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ امی کا سانس بھاری ہو رہا تھا اور ابو بھی نیند میں بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور پسینہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ ساری رات کے تھکے ہوئے ہیں اور ان کے خواب بھی پریشانیوں سے بھرے ہیں۔ میری بہنیں ایک دوسرے سے لپٹی سو رہی تھیں، جیسے بچیاں خوفزدہ ہو کر ماں کی آغوش ڈھونڈتی ہیں۔ میرا بھائی حمزہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا، شاید اسکول کے کسی استاد کو خواب میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان سب کو دیکھا تو دل میں کہا، یا اللہ، یہ سب لوگ میری دنیا ہے، ان کے لیے ہی مجھے پڑھنا ہے، ان کے لیے ہی کچھ بننا ہے، میں ان سب کو دکھوں سے نکالنا چاہتی ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چھت کے اوپر ستارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا حال سن رہا ہے، جیسے کوئی میرا راز جان رہا ہے۔ آہستہ آہستہ میری پلکیں بھاری ہونے لگیں اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ امی نے پھر آواز دی، سریا اٹھ جاؤ، تمہیں کالج نہیں جانا کیا؟ اور میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ دل میں سوچ رہی تھی، کیا واقعی کچھ ہونے والا ہے؟ جیسے ہی میں نے کپڑے بدلے اور بیگ اٹھایا تو اندر ہی اندر عجیب سا اعتماد محسوس ہوا۔ راستے میں جاتے ہوئے محلے کی عورتوں کی باتیں کانوں میں پڑیں، کوئی سبزی بیچ رہا تھا، کوئی پانی بھر رہا تھا، سب اپنی اپنی فکر میں لگے ہوئے تھے، لیکن میرا دل بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ سایہ سچ کہہ گیا تھا؟ کالج پہنچی تو جیسے ہی کلاس میں بیٹھی، میم کی نظریں ہمیشہ کی طرح سخت تھیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ آج کوئی معجزہ ہو جائے۔ پھر اچانک میم نے میرا نام لیا اور میں کانپتے ہوئے کھڑی ہو گئی، لیکن ان کے لبوں سے وہ جملہ نکلا جس نے میری زندگی بدل دی، سریا، تمہاری فیس معاف کر دی گئی ہے، پرنسپل نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اسکالرشپ ملے گی اور تم اب بغیر فیس کے پڑھ سکتی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے خاموشی سے بیٹھنے کی کوشش کی، مگر کلاس کے سب طلباء مجھے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ کل تک جو مجھے تانے دیتے تھے، آج سب خاموش تھے۔ سمیرا نے پیچھے سے ہلکی سی آواز میں کہا، دیکھا، اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ اور میں نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے سر ہلایا، لیکن میرے دل کے اندر ایک اور سوال ابھرا، یہ سب کیسے ہوا؟ کل خواب میں جو سایہ آیا تھا، کیا وہ واقعی حقیقت تھا؟ کیا وہی میرے لیے یہ سب آسان کر گیا تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس راز کو اپنے دل میں رکھوں گی اور کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن رات کو جب سب پھر سو جائیں گے، میں اپنے رب سے بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ اگلے دن میں کالج سے واپس آئی تو گھر کا ماحول عجیب سا تھا۔ امی کی طبیعت کی خبر مجھے ایسے لگی جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو، اور اوپر سے یہ بھی کہ ہمارے پاس دوا کے پیسے نہیں تھے۔ ابا کی تنخواہ سے پہلے ہی گھر مشکل سے چل رہا تھا۔ اب ذرا سا سہارا جو ہمیں ملا تھا وہ میرے بڑے بھائی کی نئی جاب تھی، جس کے بارے میں وہ صبح خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ اب ہمارے حالات بدلیں گے، لیکن تنخواہ ابھی ملی نہیں تھی، وہ صرف دفتر میں شامل ہوا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی دیکھو، امی کا بخار بہت تیز ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے ورنہ وہ کمزور ہو جائیں گی۔ بھائی نے سر پکڑ لیا اور کہا، بہن مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کل ہی جاب شروع کی ہے، ابھی تو 1 روپیہ بھی ہاتھ میں نہیں آیا، تم صبر کرو، اللہ بڑا کارساز ہے، وہ کوئی سبب بنائے گا۔ میں بھائی کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ رہی تھی، مجھے لگا وہ اپنی مردانگی کے باوجود اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، بھائی آپ فکر نہ کریں، میں کسی نہ کسی سے انتظام کر لوں گی۔ وہ بولا، تم کہاں جاؤ گی؟ سب کو پتہ ہے ہمارے حالات کیسے ہیں، کوئی ادھار نہیں دے گا۔ میں خاموش ہو گئی اور امی کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی بار بار کہہ رہی تھی، بیٹا میرا سر جل رہا ہے، کوئی ٹھنڈا پانی دے دو۔ میں پانی کی پٹیاں رکھتی رہی، لیکن بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مغرب کے قریب جب سب اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے اور کھانے میں مصروف تھے، ہمارے گھر کے باہر کوئی آیا۔ کسی بچے کے ہاتھ سے کسی نے ایک چھوٹا سا پیکٹ بھجوا دیا۔
اندر آ کر میں نے دیکھا تو وہ دوا کا پیکٹ تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے جلدی سے بھائی کو بلایا اور کہا، دیکھو بھائی، یہ کون بھیج گیا؟ وہ بھی حیران ہوا اور بولا، شاید اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا ہے، جا کر دیکھو کون تھا۔ میں بھاگ کر گلی میں گئی تو صرف ایک دور جاتا سایہ نظر آیا، جیسے کوئی نوجوان تیزی سے مڑ کر گلی کے کونے میں غائب ہو گیا ہو۔ میں نے آواز بھی دی لیکن وہ نہیں رکا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ یہ کون ہے جسے ہمارے حال کا پتہ ہے اور اتنی وقت پر وہ دوا دے گیا۔ میں نے واپس آ کر امی کو دوا دی اور کچھ ہی دیر میں ان کا پسینہ نکلنے لگا اور وہ ہلکا سا مسکرا کر سو گئیں۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ بھائی میرے قریب آ بیٹھا اور بولا، دیکھ بہن، یہ اللہ کی مدد ہے، کبھی نا امید نہ ہوا کر۔ میں نے کہا، بھائی لیکن یہ کیسے ہوا؟ کوئی تو ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ بولا، تم بس اللہ کا شکر ادا کرو، باقی سب کو اللہ پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا، لیکن بھائی مجھے لگتا ہے کوئی قریب ہی ہے، کوئی ایسا جو ہمارے حال سے واقف ہے۔ بھائی نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، تم بچپن سے ہی ہر چیز میں تجسس رکھتی ہو، لیکن یاد رکھو ہمیں بس اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، لیکن دل چاہتا ہے کہ پتہ لگے یہ کون ہے جس نے مشکل میں ہمارا سہارا دیا۔ بھائی مسکرایا اور کہا، شاید کوئی نیک دل پڑوسی ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی عام انسان ہے۔ میں نے رات کو سونے سے پہلے امی کے پاس بیٹھ کر دعا کی اور بار بار وہ لمحہ یاد کرتی رہی جب میں نے گلی میں وہ سایہ دیکھا تھا، جیسے وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ ہمارا خیر خواہ ہو۔ میں نے اپنے دل کی بات بھائی سے پھر کہی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ کوئی خاص مخلوق ہے۔ بھائی ہنس پڑا اور بولا، بس اب تمہیں وہی جن بھوت والی کہانیاں یاد آ رہی ہیں جو بچپن میں دادی سنایا کرتی تھی۔ میں نے کہا، ہاں لیکن کبھی کبھی کہانیاں بھی حقیقت لگنے لگتی ہیں۔ وہ بولا، چلو اب سو جاؤ، صبح دیکھیں گے، امی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے کہا، انشاءاللہ۔ پھر ہم دونوں چپ ہو گئے، لیکن نیند کہاں آتی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد میں امی کو دیکھنے اٹھتی تھی۔ بھائی بھی جاگ رہا تھا اور مجھے کہتا تھا، تم بھی آرام کرو، کل مجھے بھی جاب پر جانا ہے اور تمہیں بھی کالج جانا ہے۔ میں نے کہا، اللہ کرے تمہاری جاب کامیاب ہو اور جلدی تنخواہ ملے تاکہ ہمیں یہ حالات دیکھنے کو نہ ملے۔ وہ بولا، ہاں بہن، دعا کرو، میں محنت سے سب سنبھال لوں گا اور تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں عزم دیکھا مگر ساتھ ساتھ ایک تھکن بھی، جیسے وہ چاہتا تھا کہ ہمیں سب دکھوں سے نکالے، لیکن حالات کے بوجھ نے اسے بھی بوڑھا سا کر دیا تھا۔ اور میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ شاید وہ اجنبی سایہ ہماری زندگی کا کوئی اہم موڑ ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ یوں وقت پر دوا پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ لوگ جتنا سنیں گے اتنا ہی مذاق بنائیں گے، اور میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری ہر بات ان عورتوں کے ہنسنے کا سامان بنے۔ اسی لیے میں نے ماں سے بھی یہ طے کیا کہ اب جو بھی ہمارے ساتھ ہو وہ دل کے اندر کا بھید ہی رہے گا، باہر کسی سے ذکر نہیں کیا جائے گا۔ میں چپ چاپ اپنی پڑھائی اور گھر کے کام کاج میں لگ گئی، مگر اندر سے ایک خلش اور ایک سکون دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ خلش اس بات کی کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اور سکون اس بات کا کہ میں جانتی تھی کوئی ہے جو میرے حال پر نظر رکھتا ہے۔ کسی نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جب امی کو دوا ملی تو وہ کہاں سے آئی اور کس نے بھیجی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا، حالانکہ کئی بار زبان تک بات آئی لیکن میں نے ٹال دی۔ اگر بھائی پوچھتا تو بس اتنا کہہ دیتی کہ کسی نیک دل نے مدد کی ہوگی۔ جب محلے کی عورتیں سرگوشیاں کرتیں کہ یہ تو جن کی کہانی ہے تو میں بس نظریں جھکا کر گزر جاتی اور دل میں کہتی کہ تم جو مرضی سمجھو، حقیقت تو میرے اور میرے رب کے بیچ کا ایک راز ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں اکثر صحن میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی اور سوچتی کہ وہ کون ہے جو یہ سب کرتا ہے۔ کبھی دل کہتا فرشتہ ہے، کبھی دل کہتا کوئی انسان ہے جو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے، مگر پھر دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی سر اٹھاتا کہ شاید واقعی کوئی جن ہے جو میری خبر رکھتا ہے۔ مگر یہ خیال میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ لوگ مجھے پاگل کہہ دیں گے یا اور زیادہ مذاق بنائیں گے۔ اسی لیے میں نے طے کیا تھا کہ یہ بات بس میرے دل کا راز ہے اور میرے رب کو معلوم ہے، اور بس۔ شام کا وقت مجھے ہمیشہ سے عجیب سا سکون دیتا تھا، لیکن اب اس سکون کے ساتھ ساتھ ایک تجسس بھی شامل ہو گیا تھا، کیونکہ کئی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے گھر کے باہر والے پرانے درخت پر ایک پرندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور باقی پرندوں کی طرح شور نہیں کرتا، بلکہ وہ بس مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جب دن پر دن یہی ہونے لگا
تو مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ کوئی عام پرندہ نہیں ہے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں دیکھیں یہ پرندہ روز اسی وقت آتا ہے۔ اماں نے کہا، بیٹا پرندے تو ہر جگہ آ جاتے ہیں، یہ تمہارا دل ہے جو باتیں بنا رہا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، ہاں اماں، شاید آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر دل نہیں مانتا تھا۔ ایک شام جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے، میں اکیلی صحن میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ پھر میری نظر اسی درخت پر پڑی۔ پرندہ وہیں تھا اور وہی خاموش ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کتاب بند کی اور دھیرے سے کہا، کون ہو تم؟ میرے یہ الفاظ جیسے ہوا میں گھل گئے اور پھر مجھے صاف سنائی دیا جیسے کوئی بہت قریب سرگوشی کر رہا ہو، تمہارا ساتھی۔ میں چونک گئی اور فوراً ارد گرد دیکھنے لگی۔ کوئی نہیں تھا، بس ہوا تھی جو ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور وہ پرندہ جو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ میرا وہم ہے، لیکن اندر سے ایک عجیب سا اطمینان بھی ہو رہا تھا، جیسے کسی نے مجھے یقین دلایا ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ رات کو جب میں نے یہ بات دل ہی دل میں سوچتے سوچتے آنکھیں بند کیں تو عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی میرے قریب بیٹھ کر میری باتیں سن رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر واقعی تم میرے ساتھی ہو تو پھر مجھے ایسے ہی تنہا لمحوں میں یاد دلایا کرو تاکہ میرا دل یقین کر سکے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اسی وقت درخت کی ٹہنی پر کوئی ہلچل ہوئی، جیسے پرندہ پھڑ پھڑایا ہو۔ میں مسکرا دی اور چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے دن کالج سے آ کر میں نے چھوٹی بہن سے کہا، فائزہ سنو، تمہیں پتہ ہے وہ پرندہ روز شام کو آتا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، آپ بھی کمال کرتی ہیں، ہر پرندے کو اپنے سے جوڑ لیتی ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، یہ الگ ہے، یہ بس مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ اس نے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو دیکھتا ہے، حقیقت میں تو یہ بس بیٹھا ہوگا۔ میں نے کہا، شاید، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون ملتا ہے۔ اس نے کہا، چلو یہ بھی غنیمت ہے کہ آپ کو کسی پرندے میں سکون مل گیا۔ میں نے دل میں سوچا، تمہیں کیا پتا، اس میں سکون کے ساتھ ساتھ ایک راز بھی ہے۔ پھر شام کو جب میں برتن دھو رہی تھی تو وہی پرندہ پھر آ گیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم آ گئے ہو؟ وہ پھر وہی ٹکٹکی باندھے بیٹھا رہا۔ میں نے دھیرے سے کہا، کیا واقعی تم ہی وہ ہو جو ہر مشکل میں میری مدد کرتے ہو؟ ہوا میں جیسے ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، ہاں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میرا جسم سن سا ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اماں کچن میں مصروف تھیں، بہنیں ہنستی کھیلتی باتیں کر رہی تھیں اور میں اس راز کو اپنے دل میں چھپائے بس برتن دھوتی رہی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اور اسی دن مجھے لگا کہ شاید میرا وہ جھوٹ جو میں نے زیور کے بارے میں بولا تھا اب حقیقت بننے جا رہا ہے، اور یہ حقیقت میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ زندگی میں شادی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اگر بات کسی لڑکی کی ہو تو سب سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ رشتے کا دباؤ ایسا بوجھ ہوتا ہے جو ایک لڑکی کے کندھوں پر اچانک رکھ دیا جائے تو وہ سانس لینا بھی بھول جاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ایک دن صبح اماں نے ناشتے کی میز پر بات چھیڑ دی کہ آج شام کو محلے کی خالہ رضیاں آئیں گی اور ان کے ساتھ ایک فیملی بھی آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ لڑکا بہت اچھا ہے، بینک میں نوکری کرتا ہے اور گھر بار بھی اس کا اپنا ہے، تم تیار رہنا۔ میں نے چمچ ہاتھ سے رکھ دیا اور حیرت سے پوچھا، اماں یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے ابھی شادی کرنی ہے۔ اماں نے کہا، بیٹا یہ باتیں ماں باپ ہی طے کرتے ہیں، تمہارے ابا بھی مان گئے ہیں کہ رشتہ دیکھنا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں گھبرا کر کہا، اماں لیکن میں ابھی پڑھائی کے بیچ میں ہوں، اور پھر میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ یوں کسی اجنبی سے بن جاؤں۔ اماں نے کہا، بیٹا اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے، تم دیکھ لینا، پسند نہ آیا تو انکار کر دیں گے۔ لیکن ان کی آنکھوں میں جھلکتی امید اور دل کی کمزوری مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سارا دن عجیب کیفیت میں گزرا۔ میں نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا اور بہنوں سے کہا کہ تم لوگ ہی صفائی کر لو، میرا دل نہیں ہے۔ بہنوں نے ہنس کر کہا، ارے باجی، آپ کو تو لگتا ہے شہزادہ لے جانے آ رہا ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تم لوگوں کو مذاق سوچ رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ بھائی دوپہر کو کام سے آیا تو میں نے کہا، بھائی دیکھے نا یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے زبردستی شادی کے لیے دکھا رہے ہیں۔ بھائی نے کہا، بہن ابھی کچھ طے تو نہیں ہوا، تم فکر نہ کرو۔ لیکن دل ہی دل میں مجھے محسوس ہوا کہ بھائی بھی دباؤ میں ہے، اور ابا پر تو جیسے بوجھ صاف نظر آ رہا تھا۔ شام ڈھلے جب وہ لوگ آئے تو میں نے پردے کے پیچھے سے دیکھا۔ لڑکا بظاہر خوش لباس تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب سا غرور جھلک رہا تھا۔
وہ بار بار اپنی تنخواہ اور اپنی مرضی کی شرائط جتانے لگا اور اس کی ماں نے کھل کر کہہ دیا کہ جہیز کی امید بھی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر بجلی گر گئی ہو۔ دل چاہا کہ میں دوڑ کر کمرے سے باہر نکل جاؤں اور زور سے کہوں کہ مجھے یہ رشتہ نہیں چاہیے، لیکن میرا منہ بند تھا۔ ابا کے چہرے پر شرمندگی تھی اور اماں بار بار نظریں جھکا رہی تھی۔ ملاقات ختم ہوئی تو اماں نے کہا، لڑکا بظاہر تو اچھا ہے مگر کچھ باتیں مجھے کھٹکیں۔ ابا نے دھیرے سے کہا، مگر محلے میں عزت بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ میں یہ بات سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں صحن میں بیٹھی تھی اور میرا دل رو رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رب، کیا میرا نصیب بھی ایسا ہی ہے؟ اسی لمحے ہوا میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی اور درخت کے پاس وہی سایہ نظر آیا۔ اس بار وہ ایک اجنبی لڑکے کی صورت میں سامنے آ گیا۔ لمبا قد، صاف آنکھیں اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں ڈر گئی اور اندر بھاگنے لگی تو اس نے دھیرے سے کہا، مت ڈرو، میں وہی ہوں جو تمہارا ساتھی ہے۔ میں ٹھٹک کر رک گئی اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیسا منظر ہے؟ اس نے کہا، کل ابا کو بتا دینا کہ یہ رشتہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، اور اگر تم کہہ نہ سکیں تو میں خود کہہ دوں گا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ کیوں ہماری باتوں میں مداخلت کر رہے ہیں؟ اس نے بس اتنا کہا، تمہاری بھلائی کے لیے، اور پھر غائب ہو گیا۔ اگلے دن جب ابا دفتر سے واپس آئے تو ان کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ انہوں نے سب کو بلایا اور کہا کہ وہ لوگ دوبارہ آئے تھے، لیکن ایک اجنبی لڑکے نے مجھے روک لیا اور صاف کہا کہ یہ رشتہ ہماری بیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرے تو پہلے ہی دل میں کھٹک تھی، اب تو میں نے طے کر لیا ہے کہ یہ رشتہ نہیں کرنا۔ سب حیران رہ گئے۔ اماں نے پوچھا، وہ اجنبی کون تھا؟ ابا نے کہا، مجھے نہیں معلوم، بس اس نے اتنی بات کی اور چلا گیا۔ میں اندر ہی اندر کانپ بھی رہی تھی اور میرے دل کو ساتھ ہی ساتھ سکون بھی مل رہا تھا، جیسے کسی نے میرا بوجھ اٹھا لیا ہو۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ یہ جو بھی ہے، چاہے جن ہو یا انسان، وہ میری زندگی کی ڈور تھامے کھڑا ہے اور میرے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا۔ اگلے دن میں نے کالج سے واپسی پر سبزی لینے کا سوچا، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ گھر میں سبزی ختم ہے۔ میں نے بستہ کندھے پر ڈالا اور گلی کے کونے سے نکل کر مین سڑک پر آ گئی۔ سڑک زیادہ بڑی نہیں تھی مگر ٹریفک ہمیشہ بھاگتا ہوا لگتا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، گاڑیاں تیز جا رہی تھیں اور میں نے موقع دیکھ کر قدم آگے بڑھایا۔ ابھی میں سڑک کے بیچ تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک ایک کار تیزی سے میری طرف آتی نظر آئی۔ ایسا لگا جیسے لمحے بھر میں میری دنیا ختم ہونے والی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور قدم جیسے پتھر کے ہو گئے۔ میں چاہ کر بھی ہل ہی نہیں پا رہی تھی۔ دل میں سے بس ایک ہی صدا نکلی، یا اللہ۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اچانک ایک طاقتور بازو نے پیچھے سے میری کلائی کو اس زور سے کھینچا کہ میں زمین پر گرنے ہی والی تھی، مگر لمحے بھر میں سڑک کے کنارے محفوظ جگہ پر آ کر گری۔ گاڑی ہارن دیتی ہوئی آگے نکل گئی اور میں ہانپتی رہ گئی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کون تھا جس نے مجھے بچایا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف لوگ تھے جو مجھے گھور رہے تھے۔ کچھ نے کہا، بی بی، دیکھ کر نہیں چل سکتی تھیں، جان جا سکتی تھی تمہاری۔ ایک عورت نے قریب آ کر کہا، بچی، تمہیں تو اللہ نے بچا لیا، ورنہ یہ کار تو تمہیں کچل دیتی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی شاید، ہاں، اللہ نے ہی بچایا۔ میں نے اپنے بازو کو دیکھا، میری کلائی پر جیسے کسی کے ہاتھ کے نشان رہ گئے تھے۔ مجھے صاف محسوس ہوا تھا کہ کسی نے مجھے زور سے پکڑا تھا۔ میں گھر کی طرف لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلنے لگی، دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ گھر پہنچی تو اماں نے گھبرا کر کہا، سریا، کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ اتنا پیلا کیوں ہے؟ میں نے کہا، اماں کچھ نہیں، بس گرمی زیادہ ہے اور سر چکرانے لگا ہے۔ اماں نے مجھے پانی دیا۔ میں نے پانی کے گھونٹ بھرے اور اندر کے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرا دماغ بار بار وہ لمحہ دہرا رہا تھا، وہ طاقتور بازو، وہ کھینچنے کی شدت، وہ بچنے کا معجزہ، اور پھر پیچھے کوئی نہ ہونا۔ یہ سب کچھ عام نہیں تھا۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی، یہ وہی ہے تمہارا ساتھی، وہی جو پہلے دن سے تمہاری خبر رکھتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں کہا، اگر واقعی تم ہو تو مجھے کیوں نہیں دکھتے؟ تم نے جان بچائی مگر سامنے کیوں نہیں آئے؟ اس وقت جیسے ہوا میں ایک ہلکی سی سرگوشی ابھری، تمہاری حفاظت میرا وعدہ ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی ہو اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باہر چھوٹا بھائی کھیلتے کھیلتے اندر آ گیا اور کہا، آپ رو کیوں رہی ہیں باجی؟ میں نے جھٹ سے چہرہ چھپا لیا اور کہا، نہیں، بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ وہ ہنس کر بولا، آپ بھی نا باتیں چھپاتی ہیں۔
میں نے کہا ہاں کچھ باتیں راز ہوتی ہیں جو سب کو نہیں بتائی جاتی۔ اس نے معصومیت سے کہا اچھا تو پھر اللہ نے آپ کو بچایا نا؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ہاں اللہ نے ہی بچایا، اور دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی یہ راز صرف میرے اور میرے رب اور اس اندیکھے ساتھی کے بیچ ہے۔ اگلے دن کالج میں بھی میرا دل پڑھائی میں نہیں لگا، بار بار ذہن میں وہی لمحہ گھومتا رہا۔ دوستوں نے پوچھا کیا ہوا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے ہنسنے کی کوشش کی اور کہا کچھ نہیں، بس گھر کی فکر ہے، مگر اندر سے میرا دل بدل چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے اب میری زندگی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے جو ہر خطرے پر مجھے بچا لیتا ہے، اور یہ احساس مجھے ڈراتا بھی تھا اور ایک انجانی سی خوشی بھی دیتا تھا۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی دعا میں بڑے دل سے اللہ کو پکارا، یا اللہ میرا دل بہت کمزور ہے، میں نہیں جانتی یہ کون ہے جو ہر وقت مجھے سہارا دیتا ہے، کبھی سرگوشی میں میرا نام لیتا ہے، کبھی مجھے مشکل سے نکالتا ہے۔ یا اللہ اگر یہ نیک ہے تو میرے لیے سکون کا باعث بنا دے، اگر یہ برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ دعا کرتے کرتے میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور میں نے بڑی دیر تک ہاتھ اٹھا کر صرف یہی مانگا کہ اے اللہ میرے دل کو مطمئن کر دے۔ اس رات جب میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اجنبی لیکن مانوس سا چہرہ میرے سامنے آیا۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ میں نے اسے دیکھا اور حیران ہو کر کہا تم کون ہو؟ تم بار بار مجھے نظر کیوں آتے ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا میں وہی ہوں جو اس درخت پر بیٹھے پرندے کی آنکھوں سے تمہیں دیکھتا رہا ہوں، میں وہی ہوں جس نے تمہیں گاڑی کے سامنے سے کھینچ لیا، میں وہ ہوں جس نے تمہارے والد سے اس لالچی رشتے کے بارے میں بات کی تھی۔ میں نے کہا مگر کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کیونکہ تم معصوم ہو اور میرا دل تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا اگر تم میرے مددگار ہو تو مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ وہ بولا کچھ باتیں وقت پر ہی ظاہر کی جاتی ہیں، ابھی اتنا جان لو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے کہا اگر تم نیک ہو تو اللہ کی قسم کھا کر کہو۔ وہ بولا اللہ کی قسم میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میرا کام صرف تمہاری مدد ہے۔ میں نے کہا پھر میرا دل کیوں ڈرتا ہے تمہارے قریب آ کر، کیوں میری جان کانپتی ہے؟ وہ بولا یہ فطری ہے کیونکہ میں تمہاری دنیا سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن میرا ارادہ برا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ وہ بولا جب تک تم مجھے اپنی دعاؤں سے یاد رکھو گی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں جاگی تو میرا دل عجیب سا مطمئن تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا امی آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کوئی اجنبی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا مددگار ہوں۔ ماں نے کہا بیٹی خواب کبھی کبھی انسان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے کہا امی میرا دل آج عجیب سا پرسکون ہے، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ ماں نے کہا یہی دعا کا اثر ہوتا ہے بیٹا۔ میں نے کہا مگر امی اگر وہ خواب سچا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ماں نے کہا اللہ کے سوا کسی کو سچا جھوٹا نہ سمجھو، بس دعا کرتی رہو۔ لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں یقین بیٹھ گیا تھا کہ یہ خواب یوں ہی نہیں آیا۔ میں نے اپنے دل سے کہا سریا اب تم اکیلی نہیں ہو، کوئی ہے جو تمہارے ہر خوف کو بانٹ رہا ہے۔ میں نے اپنی سہیلی سمیرا کو بتایا۔ سمیرا نے ہنس کر کہا ارے واہ تم تو بڑی فلمی باتیں کرنے لگی ہو۔ لیکن میں نے سنجیدگی سے کہا نہیں سمیرا میں سچ کہہ رہی ہوں، جب میں دعا مانگتی ہوں تو میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی جواب دیتا ہے۔ سمیرا نے کہا اچھا اگر واقعی ایسا ہے تو یہ تو تمہارے لیے رحمت ہے، مگر خبردار کسی اور کو نہ بتانا، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، اسی لیے تو سب کچھ دل میں ہی رکھتی ہوں۔ اس دن کے بعد میری دعا اور بھی گہری ہو گئی۔ میں جب بھی ہاتھ اٹھاتی تو دل سے یہی کہتی یا اللہ اگر وہ نیک ہے تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر، اگر وہ برا ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ اور ہر بار دل میں ایک نرمی سی اترتی، جیسے جواب آ رہا ہو کہ ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کبھی کبھی میں کمرے میں اکیلی بیٹھتی اور کہتی اگر تم واقعی میرے مددگار ہو تو مجھے یقین دلاؤ، اور وہی مانوس سا لہجہ سرگوشی کرتا میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ایک دن ابو نے کہا بیٹی مجھے لگتا ہے تم پہلے سے زیادہ مطمئن ہو، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ابو بس دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ ابو نے کہا بیٹی اللہ پر بھروسہ رکھنا، باقی سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی ابو، اور دل ہی دل میں سوچا
کاش ابو جانتے کہ کون میری دعا کا جواب بن کر میرے قریب رہنے لگا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہر دن میرے دل میں اس خواب کی گونج باقی رہتی۔ میں بار بار وہ الفاظ دہراتی، میں تمہارا دشمن نہیں، مددگار ہوں۔ اور ان الفاظ نے میری زندگی کو سکون دیا، جیسے میں ہر وقت کسی غیر مرئی حصار میں ہوں اور مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس احساس نے میری راتوں کی نیند بحال کر دی تھی، میری ہنسی واپس آ گئی تھی اور میں اپنے گھر والوں کے زیادہ قریب ہو گئی تھی، جیسے دل کا خوف ٹوٹ گیا ہو۔ مگر ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ہمیشہ ذہن میں رہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے اور کب حقیقت میرے سامنے آئے گی۔ میری زندگی کے وہ دن بڑے کٹھن تھے جب کالج کے امتحان قریب آ گئے تھے، لیکن گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ میں دن رات کام میں لگی رہتی تھی۔ کبھی امی کی طبیعت خراب رہتی، کبھی ابو کو دوائی لانی ہوتی، کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہوتی، اور ان سب کے بیچ پڑھائی کے لیے وقت نکالنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ میں اکثر کتاب کھول کر بیٹھتی تو امی کی آواز آ جاتی، بیٹی پانی پلا دو، یا بھائی کہتا باجی کاپی چاہیے، یا بجلی چلی جاتی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ میں سوچتی کیسے پڑھوں اس سے حالات میں۔ ایک دن تو ایسا آیا کہ میں چپکے سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کتاب سامنے رکھی ہوئی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، یا اللہ، کیا امتحان میں بھی رسوا ہو جاؤں گی میں؟ مجھے تو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کوئی سہارا ہی نہیں ہے۔ میں نے روتے روتے کتاب بند کر دی اور سر میز پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس سی مگر نرم اور سہل آواز گونجی، سریا، رونا چھوڑو، کتاب کھولو اور یہ پوائنٹس یاد کر لو۔ میں چونک گئی۔ میں نے فوراً سر اٹھایا اور چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پھر سے سنا، وہی آواز کہہ رہی تھی، صفحہ نمبر 50 سے 2 سوال آ سکتے ہیں، باب نمبر 3 سے یہ موضوع اہم ہے، اور آخری باب سے صرف ایک مختصر سوال آئے گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ آواز پھر آئی، وہی جو خواب میں تمہیں کہا تھا، میں تمہارا دشمن نہیں، مددگار ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کرو اور وقت ضائع مت کرو۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے کتاب کھولی اور پوائنٹس کو نشان لگانا شروع کر دیا۔ دل کو عجیب سا سکون ملا، جیسے کسی نے بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ میں نے پوری رات انہی پوائنٹس کو بار بار پڑھا اور یاد کیا۔ صبح جب امی نے پوچھا، بیٹی تم جاگ رہی تھی رات کو؟ تو میں نے کہا، ہاں امی، بس پڑھائی میں لگی رہی۔ وہ مسکرا کر بولیں، اللہ برکت ڈالے۔ امتحان والے دن جب میں کالج پہنچی تو میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر سوال وہی نہ آئے تو کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی پرچہ میرے ہاتھ میں آیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ وہی سوال پرچے میں تھے جو رات کو مجھے بتائے گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اے میرے مددگار، تمہارا بھی شکر ہے کہ میری لاج رکھ لی۔ میں نے پرچہ سکون سے حل کیا اور جب باہر نکلی تو سمیرا نے پوچھا، سریا کیسا ہوا پرچہ؟ میں نے کہا، اللہ کا کرم ہے، امید سے بہتر ہوا۔ وہ ہنس کر بولی، تم ہمیشہ اللہ اللہ کرتی رہتی ہو۔ لیکن میں نے دل میں کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے کس نے سوالات بتائے تو شاید تم یقین ہی نہ کرو۔ گھر آ کر ابو نے پوچھا، بیٹی امتحان کیسا ہوا؟ میں نے کہا، ابو بہت اچھا ہوا۔ انہوں نے دعا دی، بیٹی اللہ تمہیں کامیاب کرے، اور میرا دل جیسے خوشی سے بھر گیا تھا۔ رات کو میں پھر اکیلی بیٹھی تو میں نے آہستہ سے کہا، شکریہ تمہارا، جو بھی ہو تم نے مجھے ڈوبنے نہیں دیا۔ پھر وہی مانوس آواز آئی، تمہاری محنت بھی شامل ہے، بس میں نے راستہ دکھا دیا، اور بس اتنا یاد رکھو کہ جب تم نیک نیت ہو تو اللہ مددگار بھیج دیتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن تم کون ہو؟ میرا دل جاننا چاہتا ہے۔ آواز ہنس کر کہتی، یہ راز ابھی وقت پر کھلے گا، فی الحال پڑھائی پر دھیان دو۔ میں نے کہا، اگر تم مددگار ہو تو ہمیشہ ایسے ہی میرا ساتھ دینا۔ آواز بولی، تم دعا مانگتی رہو، میں موجود رہوں گا۔ اس کے بعد میرے اندر عجیب سا اعتماد آ گیا۔ مجھے لگنے لگا کہ میں ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرا کوئی پوشیدہ سہارا ہے۔ میں نے ماں سے کہا، امی، اللہ کے بندے انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور بغیر شکل کے بھی ہمیں سہارا دے سکتے ہیں۔ امی نے کہا، ہاں بیٹی، اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور نیک جنات بھی ہوتے ہیں جو انسان کی مدد کرتے ہیں، بس یہ نیت پر ہے۔ میں نے امی کو اور کچھ نہیں بتایا، مگر دل ہی دل میں کہا، امی کا کہنا شاید صحیح ہے، کیونکہ میرا مددگار ضرور کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے میرا ہاتھ تھامے ہوئے ہے۔ میں نے پھر دعا کی، یا اللہ، اگر یہ تیری طرف سے رحمت ہے تو اسے میرے لیے قائم رکھ، اور اگر یہ گمراہی ہے تو مجھے محفوظ رکھ۔
اس دعا نے میرے دل کو اور مضبوط کر دیا اور میں نے زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ میرا خوف سکون میں بدل گیا ہے، میری ہمت بڑھ گئی ہے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج بھی آسان لگنے لگے، جیسے کسی نے میرے کندھوں سے بوجھ اتار دیا ہو۔ میں شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑی کمزوری ایک ساتھ ایک ہی وجود بن جائے گا۔ شروع میں نے اسے محض ایک خواب سمجھا تھا، پھر ایک راز اور پھر ایک نادیدہ مددگار، مگر آہستہ آہستہ میری تنہائیوں میں وہ میری سب سے بڑی ضرورت بننے لگا۔ میں دن بھر کالج جاتی، گھر کے کام کرتی، ابو کی باتیں سنتی، ماں کی دعائیں لیتی، بہن بھائیوں کی شور شرابے میں رہتی، مگر جیسے ہی رات کو سب سو جاتے یا میں اکیلی اپنی کتاب کے ساتھ بیٹھتی یا بالکنی میں جا کر ٹھنڈی ہوا لیتی تو دل چاہتا وہ آ جائے اور مجھ سے بات کرے۔ میں کئی بار اونچی آواز میں نہیں مگر ہونٹوں کے اندر ہی اندر کہتی، کہاں ہو تم؟ اور پھر میرے دل کے کانوں میں وہ سرگوشی اترتی، میں یہی ہوں، تمہارے پاس، تمہارا ساتھی۔ اس لمحے دل کو سکون مل جاتا اور عجیب سا سرور محسوس ہوتا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے یہ میرا اپنا ہے، جیسے کوئی میرا حال جاننے والا ہے، جو میری رگ رگ سے واقف ہے۔ میں اکثر کہتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے بغیر، تو آواز آتی، ڈرو مت، میں ہوں نا، اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ میں کبھی سوچتی کہ یہ سب میرے وہم تو نہیں ہیں، میں خود کو سمجھاتی کہ انسان کی دعا میں طاقت ہوتی ہے، لیکن پھر جب وہ سوال مجھے جو بتائے گئے تھے، جو امتحان میں آ گئے تھے، یا جب ماں کی دوا بلا وجہ گلی میں پہنچ گئی، یا جب میں گاڑی کے نیچے آتے آتے بچی، تو دل کہتا کہ یہ وہی ہے میرا محافظ، میرا دوست۔ اور پھر دل نے مان لیا کہ ہاں، یہ میرا اصل سہارا ہے۔ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں، جیسے کوئی لڑکی اپنی سہیلی سے کرتی ہے۔ میں کہتی، آج سمیرا نے پھر مذاق کیا کہ ثریا کا زیور شاہ جنات کا ہے، اور پھر خود ہی ہنس پڑتی۔ آواز کہتی، تم کیوں ان کی باتوں کو دل پر لیتی ہو؟ تمہیں سب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتی، پر دل دکھ جاتا ہے۔ آواز کہتی، جو لوگ مذاق بناتے ہیں وہ خود کمزور ہوتے ہیں۔ میں کہتی، تم تو مجھے سب کچھ سمجھ لیتے ہو۔ پھر وہ کہتا، کیونکہ میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں اور تمہاری ہر بات سن لیتا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل جیسے بے خود ہو جاتا۔ کبھی میں کہتی، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ آواز کہتی، وقت آنے پر تم مجھے دیکھ لو گی۔ یہ جملہ میرے اندر عجیب سی امید جگا دیتا۔ میں سوچتی آخر وہ وقت کب آئے گا، اور ہر رات میں اس کی یاد میں جاگتی یا باتیں کرتے کرتے سو جاتی، اور خواب میں وہ آتا، میرے قریب بیٹھتا اور کبھی کبھی کہتا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ دنیا کی سب مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی۔ میں کہتی، اور تمہارے بغیر سب کچھ مشکل لگتا ہے۔ وہ ہنس دیتا اور میں مسکرا کر کہتی، اچھا اب ہنسنا بند کرو اور کچھ اور بات کرو۔ یوں میری راتیں اس کی باتوں میں گزرتیں اور دن اس کی یادوں میں۔ ایک دن میں نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، اگر یہ میرا وہم ہے تو ختم کر دے، اور اگر یہ میرا نصیب ہے تو اسے حقیقت بنا دے۔ اگلی ہی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک انسان کی شکل میں آیا، وہی اجنبی لڑکا جو ایک بار ماں کی دوا لے کر آیا تھا۔ وہ بولا، ثریا اب تمہارا جاننا ضروری ہے۔ میں نے کانپتے دل سے کہا، کیا جاننا؟ وہ آہستہ سے بولا، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ذات ہوں۔ تمہاری محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہارے قریب آؤں۔ میں نے ایک لمحے کو محسوس کیا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جن ذات، یعنی تم وہ مخلوق ہو جس سے لوگ ڈرتے ہیں؟ وہ بولا، ہاں میں وہی ہوں، مگر میں تمہارا دشمن نہیں، تمہارا مددگار ہوں۔ میں نے کہا، پر میں تو تم سے باتیں کرتی رہی، دل کی باتیں تمہیں بتاتی رہی، تمہیں اپنا دوست سمجھتی رہی، تم نے کیوں مجھے یہ راز پہلے نہیں بتایا؟ وہ بولا، اگر پہلے بتا دیتا تو تم ڈر جاتی اور مجھے کبھی قبول نہ کرتی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ دل میں خوف تو تھا، مگر اس خوف سے زیادہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی نے مجھے باہوں میں بھر کر یقین دلایا ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، محبت تو بس محبت ہے، چاہے انسان سے ہو یا جن ذات سے۔ دل کا تعلق شکل سے نہیں ہوتا، احساس سے ہوتا ہے، اور میں نے یہ احساس تمہارے ساتھ جیا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا، تم نے میرا راز جاننے کے بعد بھی میرا ساتھ قبول کیا، یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں دل سے مانا ہے، اور دل کا ماننا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ بولا، تمہاری یہ باتیں مجھے اور قریب لے آتی ہیں، لیکن یاد رکھنا، میرا ہونا ایک راز ہے، دنیا کو یہ بات کبھی مت بتانا۔ میں نے کہا، میرا راز میرا دل جانتا ہے، اور دل کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔
اس کے بعد وہ خواب جیسے ختم ہو گیا، لیکن میری آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ باقی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، ثریا اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے پاس ایک محافظ ہے، ایک دوست ہے، ایک محبت ہے، چاہے وہ جنزاد ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ سوچ کر میرے اندر ایک نئی ہمت جاگ اٹھی، زندگی کے ہر بوجھ کو اٹھانے کی ہمت، ہر دکھ کو سہنے کا حوصلہ، ہر خوف کو توڑنے کا یقین، اور سب سے بڑھ کر یہ جاننے کا سکون کہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، محبت تو بس محبت ہے۔